محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر نماز کی توفیق عطا کی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ستودہ صفات ہے، یہ ہم سب کے لیے، کل جہان کی انسانیت کے لیے مشعل راہ حق ہدایت ہے۔ آج جمعہ کی رات ہے، یعنی جمعہ شمار ہے، مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کو بنفس نفیس خود سنتا ہوں۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اور جب کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک بھیجتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادا، یہاں تک کہ ان کی نسلوں کو جانتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید رجسٹر میں ان کا درود بھیجنا لکھ لیتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی کو یاد نہیں ہوگا اس لیے لکھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جتنا عقل، شعور اور فہم ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، عقل داں، بادشاہ کتنا عقل رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جتنا عقل و فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، 70,000 میں سے ایک حصہ پورے انسان کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل و فہم ہے، ان کا 70,000 حصہ کیا جائے، ان 70,000 میں سے ایک حصہ پورے انسان کو ہے۔ اب کتنا عقل و فہم ہوگا میرے آقا کو، کتنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید رجسٹر میں وہ درود پاک بھیجنا لکھ لیتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، ان کے باپ کے، ان کے نسلوں کو جانتے ہیں نبی۔ کیوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ جب انسان کا ایک مرحلہ ہوگا، دنیا کی آخری سفر اور آخرت کی پہلی سفر، جو دنیا سے قبرستان تو روئے زمین، زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے تک کا سفر، یہ بہت کٹھن ہے۔ ہم تو سفر کرتے ہیں نا اس جگہ سے اس جگہ، لیکن زمین کے اوپر ہے، یہاں سواری کا انتظام ہے، اور یہاں بڑے سہولیات ہیں، بڑی چیزیں ہیں، اور یہاں دنیا والے بھی ہیں، یار بھی، رشتہ دار بھی، سب ہے۔ زمین کے اوپر کا جو سفر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر کالسکر، سفر جہنم کے
ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سفر کو، لیکن یہ تو دنیاوی سفر ہے، لیکن جو زمین کے اوپر سے زمین کے اندر تک کا جو سفر ہے یہ بہت سخت ہے۔ اس سفر کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، اس سفر کو یاد کر کے اس سفر کی تیاریاں کرنی چاہیے، نمازیں کی پابندی اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی ہے زمین کے اوپر سے زمین کے اندر تک کے سفر کی تیاری۔ لیکن جب ہم زمین کے اوپر سے زمین کے اندر تک کا جو سفر کرتے ہیں، لیکن جب ہم زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں سارے الگ ہو جاتے ہیں، تنے تنہا بس وہی انسان ہوتا ہے یا ان کا ایمان یا عمل ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں دین کے رب کے بارے میں، پھر دین کے بارے میں، پھر نبی کے بارے میں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن یہ درود پاک جو لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید رجسٹر میں، اس کا مطلب یہی ہے جب فرشتے پوچھیں گے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، تو نبی فرمائیں گے، رجسٹر نکالیں گے اور دکھائیں گے، اے فرشتوں ان سے کیا سوال کرتے ہو، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کہ یہ کون ہے۔ تو یہ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ وہ ہے جو جمعہ کے دن خلوص نیت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا، میں بتاؤں کون ہے۔ ہائے ہائے، اور جس کا جواب کے لیے نبی کھڑے ہوں، نبی فرمایا فرشتوں ان سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں یہ کون ہے، ان سے کیا پوچھتے ہو میں کون ہوں، مجھ سے تو پوچھ یہ کون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفید رجسٹر نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ میرا امتی مجھ پر جمعہ کے دن خلوص نیت کے ساتھ درود بھیجا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر خلوص نیت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، محبت بھرے دیوانگی کے ساتھ درود و سلام بھیجا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت و نظافت کرے، یعنی پاکیزگی حاصل کرے، عمدہ لباس، سرما لگائے، عطر لگائے، نظافت یعنی اپنے آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے سنوارے۔ آج کل سنوارتے نہیں، الٹا سیدھا کچھ بھی پہن کے آ جاتے ہیں۔ یعنی جس قدر ممکن ہو سکے طہارت و نظافت کرے، یعنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے، بال میں کنگھا کرے، داڑھی میں تیل لگائے، کنگھا کرے اور عطر لگائے، سرما لگائے، اچھے لباس، اچھی نظافت کے ساتھ خوشبو ملے، پھر گھر میں میسر آئے، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس نے کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں، کیسے؟ پہلے نہائے، طہارت، نظافت، تیل لگائے، خوشبو ملے جو گھر میں ہو، سرما لگائے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، پھر نماز کے لیے مسجد میں آئے اور کسی کو بنا ہٹائے بچائے تکلیف کیے، آج کل کسی کو کود گئے، پھاند گئے، تم یہاں سے ہٹو ہم یہاں بیٹھیں گے، بلکہ ترتیب کے ساتھ مسجد میں آ کر جہاں بیٹھیں، پھر وہاں کسی بعد میں آنے والے کو کوئی تکلیف، آج کل کیا کہتے ہیں
جگہ خالی ہے وہیں بیٹھ جائیں گے، جگہ یہاں خالی ہے پیچھے بیٹھ جائیں گے، پھر بلانا پڑتا ہے، پھر بعد میں آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں کیا لکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، توڑے نہیں، کسی کو ہٹائیں بچائیں نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا دل نہ توڑیں، بلکہ ایسی جگہ آ کر بیٹھ جائیں جہاں سے آپ کو دوبارہ ادھر ادھر ہلنا بیٹھنا نہ پڑے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ پھر جو مقرر کر دی گئی ہے وہ نماز ادا کرے، نماز، پھر خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنیں، تو پھر اس کے لیے کیا انعام ہے؟ جو گزرا ہوا جمعہ ہے، اس جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان جتنے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل سے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، لیکن آج کل ہمارے حالات دیکھتے ہیں، نہ بلانا پڑتا، آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ، لیکن ایسی جگہ آ کر بیٹھ جائیں اور باادب ہو کر بیٹھیں، اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر باادب ہو کر بیٹھیں، اگر کوئی تکلیف عذر شرعی ہے تو پھر وہ ٹیک وغیرہ لگا کر اتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں، جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا، پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گائے بھیجی، پھر جو اس کے بعد آیا اس شخص کے مانند ہے جس نے دمبا قربانی کے لیے بھیجا، پھر جو اس کے بعد آیا وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے مرغی بھیجی، اور جو اس کے بعد آئے وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے انڈا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذات لپیٹ لیتے ہیں، خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ جو اول نمبر پر آتا ہے فرشتے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، ان کا ثواب اعلیٰ ہے، گویا کہ اس نے مکہ شریف میں اونٹ کی قربانی دی ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی دی، جو تیسرے نمبر پر اس نے دمبے کی قربانی، چوتھے نمبر پر مرغی کی، اور پانچویں نمبر۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر کو سمیٹ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب امام خود ممبر پر بیٹھ گئے رجسٹر بند، اگر کوئی آیا تو حاضری نہیں چڑھی۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اول وقت میں اذان کے بعد یا کچھ اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرے جمعے کے دن، تاکہ ہمارا نام بھی فرشتوں کی نورانی رجسٹر پر درج ہو جائے۔ ایسے وقت پر آئیں کہ ہمارا نام فرشتوں کے نورانی رجسٹر میں درج ہو ہی نہیں، تو آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے، کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا کی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے تو تم پھر تیز قدمی کے ساتھ دوڑو اللہ کی عبادت کی طرف، خانہ خدا کی طرف دوڑ کے آؤ، تیز قدمی کے ساتھ آؤ۔ اللہ نے بلایا کیسے؟ تیز قدمی کے ساتھ۔ آج کل کیا سوچتے ہیں، ابھی تو امام صاحب تقریر کریں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب تمہیں پکارا جائے تو پھر جلدی آ جاؤ، لیٹ مت کرو، جلدی سے۔ تو آج کل ہمارے حالات کیا ہیں؟ خطبے کے بعد، اور بعض لوگ تو آتے ہیں کہ خطبہ بھی نہیں سنتے، ادھر خطبہ ہوتا ہے ادھر وہ گھومنے میں مشغول رہتے ہیں، تو اس کا جمعہ مکمل نہیں۔ جو خطبہ نہ سنے جمعہ مکمل ہی نہیں ہے۔
اور آدھے جمعے کا ثواب تو خطبے میں ہے، اس لیے کہ فرشتے نورانی رجسٹر کو سمیٹ دیتے ہیں، پھر حاضری نہیں بھری جاتی ہے۔ تو ہم ایسے وقتوں پر آئیں جو ہمارا نام نوری مخلوق نور کی پینسل سے نور کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دے۔ یہ حاضری بڑی کام کی چیز ہے، یہ جو حاضری ہے نا بڑی کام کی چیز ہے۔ یہ رجسٹر جو فرشتے لے کر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ بڑی حاضری ہے اور بڑی کام کی۔ تو پیارے ہم اور آپ کو چاہیے کہ مسجد میں جمعہ کے دن، اور صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کو ترک کرنا چاہتا ہوں، دنیا داری کو ترک کرنا چاہتا ہوں، کون ایسا عمل ہے جو ہمیں ترک دنیا کا ثواب ملے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں کچھ دیر پہلے جایا کرو اور نماز کا انتظار کیا کرو۔ وہ نماز کا انتظار کرنا ایسا ہے تم نے دنیا داری کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی مشغول رہا، ترک دنیا کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اہتمام کریں، طہارت و نصافت اپنے آپ کو سنواریں، عطر اور خوشبو میں اپنے آپ کو ملوث کریں، پاکیزگی کے ساتھ، نصافت کے ساتھ ہم یہ سوچ کر جائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ میں خدا سے ملاقات کر رہا ہوں، قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ میں خدا سے بات چیت کر رہا ہوں۔ آج کل اس دور حاضرہ میں جب انسان کسی اپنے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے، اگر رشتہ دار بڑے دولت والے ہوتے ہیں، اچھے پوسٹ کے ہوتے ہیں، تو انسان پھر اسی طریقے سے جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال سے بڑا کوئی ہے؟ جب ہم رشتہ دار کے یہاں جائیں تو اتنی نظافت کے ساتھ جاتے ہیں، اچھا لباس ہے، اچھا خوشبو ہے، اچھا عطر ہے، اچھا پرفیوم ہے، اچھا رومال ہے، اچھا چپل و جوتا ہے، ساری چیز بالکل عمدہ سے عمدہ پہن کر جاتے ہیں۔ اور جب رب کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں، جمعہ کا بھی دن ہو تو الٹے سیدھے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ جب ہم اللہ سے ملاقات کے لیے آئے نا، تو پھر طہارت و نظافت، خوشبو و عطر میں ملوث ہو کر، اپنی گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کر کے اللہ کے گھر میں قدم رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی